علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ کریم اس پہ 70 رحمت نازل فرمائے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ احسان اسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ان کو کم کر دیجیے گا، سادہ کر دیجیے گا۔ الحمدللہ آستانہ عالیہ مصطفی صابری پر آج ایک بار پھر ہم خواجہ معین الحق والدین چراغ چشت، مرکز چشت، محور چشت، محبت انوار چشت، محبوب قطب الدین، معشوق فرید الدین، مطلوب نظام الدین، مقصود جمال الدین، سرکار سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ کے سالانہ عرس مبارک جو چھٹی شریف کے نام سے منسوب ہے، الحمدللہ ہم اس عرس سراپا قدس کی بابرکت تقریب میں حاضر ہیں۔ سرکار غریب نواز مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت علیہ السلام کی نسل کریمانہ کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ حضور غریب نواز نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی حسینی سے آپ کی ذات مجمع البحرین ہے۔ سرکار کے والد اقدس حضرت سیدنا غیاث الدین حسن نور اللہ مرقدہ اپنے علاقے سیستان کے رئیس تھے، مالدار تھے اور متقی و پارساں تھے۔ اسی طرح آپ کی والدہ مخدومہ تہجد گزار، شب بیدار، یاد الہی میں مصروف رہنے والی عظیم مرتبہ ہستی تھی، جن کے آنگن میں حضرت غریب نواز کی آمد ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آستانہ شریف پر والد ماجد سے حاصل کی، ناظرہ کی تعلیم اپنے علاقے کے اندر ہی مروجہ نظام کے مطابق سیکھی۔ 15 سال کی عمر ہوئی حضور غریب نواز کی کہ جب والد ماجد کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا، دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے حصے میں ایک باغ اور 5 چکی آئے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس باغ کی دیکھ ریکھ کرنے لگے۔ لیکن وہ وقت آ گیا کہ خواجہ صاحب اس منزل پہ قدم رکھیں، اس راہ پہ قدم رکھیں جس کے لیے ان کو بنایا گیا۔ آپ ایک دن اپنے باغ میں تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے باغ میں آئے۔ غریب نواز نے ان کو جھک کر سلام کیا، محبت کے ساتھ بٹھایا، اپنے باغ کے انگوروں کا گچھا توڑ کر ان کی خدمت میں پیش کیا اور 2 زانوں ہو کر ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس مجذوب بابے کو خواجہ صاحب کا انداز ادب پسند آ گیا، تو انہوں نے تھیلا لٹکایا ہوا تھا، اس میں ہاتھ ڈال کر خشک ٹکڑا نکالا روٹی کا اور ایک نوالا منہ میں لے کے اس کو اپنے دانتوں سے چبایا اور چبا کر وہ لقمہ حضور غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ اس ایک لقمے نے سلطان الہند کے دل کی دنیا زیر و زبر کر دی۔ دنیا دل سے مٹ گئی، عقبہ دل میں ٹھکانہ کر گئی، اور سرکار غریب نواز نے اپنا باغ اور 5 چکی فروخت کر کے اس سے حاصل شدہ رقم غرباء میں، فقراء میں، مساکین اور بیواؤں میں تقسیم کی، اور خود علم حاصل کرنے کے لیے آپ نیشا پور اور بخارا، یہ 2 علاقے ہیں جہاں 5 سال حضرت سلطان الہند نے دینی تعلیم حاصل کی۔ نیشا پور اور بخارا کل مدت کتنی؟ 5 سال۔ جب اکتساب علم ہو گیا تو ولیوں کی زندگی پڑھ لیں،
پہلے علم پڑھتے ہیں پھر پیر کامل تلاش کرتے ہیں. آپ کو بھی مرشد کی تلاش تھی، چنانچہ آپ قصبہ ہے ہارون، اور بعد اس سے ہر ون پڑھتے ہیں. اب یہ چلتے چلتے لفظ ہارونی ہو گیا، لیکن یہ ایک اس وقت وہ صوبہ ایران کا رضوی ایران صوبہ ہے جس کے اندر یہ شہر ہے ہر ون. وہاں پر حضور خواجہ خواجگاں بحر کرامت سرکار سیدنا عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تھی، جن کے ہاتھ پر سلطان الہند غریب نواز مرید ہوئے، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر ایک مہتاب کا اضافہ ہو گیا. گرامی قدر حضرات، پہلے دن جو مرید کیا سرکار غریب نواز کو، تو آپ کے مرشد گرامی نے آپ کو سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ اخلاص اور چند ورد بتائے مختلف ٹائم کے اندر کہ یہ پڑھ کے آؤ. پڑھ کے آ گئے. فما معین الدین دیکھو کیا نظر آتا ہے، اوپر دیکھو کہا جی ساتوں آسمان نظر آ رہے ہیں، اور مجھے سامنے بندے نظر آ رہے ہیں، پر کوئی چشتیوں والی سبحان اللہ کوئی نہیں ہے. یہ میرا سالانہ شکوہ ہے آپ سے، جس طرح یہ سالانہ عرس ہے ویسے میرا آپ سے سالانہ شکوہ ہے. خواجہ صاحب کا ذکر ہو، چشتی نہ پڑھ کے تو ان کو اجمیر شریف جانا چاہیے، زبردستی بھیج دینا چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر فرما اور پڑھ کے آؤ. المختصر 2 انگلیاں دکھائیں پیر نے اپنے مرید معین الدین کو کہ ان 2 انگلیوں میں دیکھو کیا نظر آتا ہے. عرض کی ساتوں آسمان، عرش، لوح، قلم، کرسی، حجابات، ہر شے نظر آ رہی ہے. فرمایا زمین پر دیکھو، عرض کی تحت الثری تک آخری زمین کی حد بھی نظر آ رہی ہے. یہ سرکار غریب نواز بیعت ہوئے ہیں تو پہلے دن کے کمالات ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ پہلے دن مرید ہو جائیں اور مرید ہونے پر ساتوں آسمان بھی نظر آئے، عرش، لوح، قلم بھی نظر آئے، کرسی بھی نظر آئے، تحت ثری تک بھی نظر آئے، تو کتنی اونچی منزل پر غریب نواز پہنچ گئے. اور میں نے پہلے اس کے موقع پر ایک بات آپ کو بتائی تھی. اس کے بعد یہ مشائخ میں سلسلہ ہوتا تھا کہ مرید کرنے کے بعد مقراض چلاتے تھے، جس کو کینچی کہتے ہیں، اس کو ہمارے کہتے ہیں ٹینڈ کرنا. تو مقراض چلا کر حضور غریب نواز کے سر پر مرشد نے 4 ترکی ٹوپی رکھی. بعض لوگ اسے ترکی پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ ترکی ترک سے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی چھڑ دینی، لذتاں بھی چھڑ دینیاں، دنیا آڑے بھی چھڑ دینے، ہر شے خواہشاں بھی چھڑ دینیاں، اور اپنے مولا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لینا. اس کے سر پر یہ ٹوپی رکھی جاتی تھی جسے کلاه 4 ترکی کہا جاتا تھا. تو سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ یہ آپ کو میں سلیبس پڑھا رہا ہوں خاندان چشت کا. اس کے بعد حضور سرکار عثمان ہرونی نے فرمایا وہ پتھر اٹھاؤ. پتھر اٹھایا تو نیچے سونے کے سکے تھے. فرمایا معین الدین یہ صدقہ کر دو. طریقت میں یہ اصول ہے کہ جب کوئی مرید ہو تو وہ مرید ہونے کے بعد صدقہ کرتا ہے، اس چاہ میں کہ مجھے مالکوں نے قبول کر لیا ہے. پر جب سرکار عثمان ہرونی نے حضرت غریب نواز کو مرید کیا تو صدقے کے پیسے بھی خود دیے. سمجھ یہ آ رہی ہے کہ حضرت عثمان ہرونی کو بھی چاہ چڑھ گئے کہ میری امانت کو سنبھالنے والا آ گیا ہے. جو مشائخ سے امانت چلی آ رہی تھی اس کا اہل مل گیا ہے، اس امانت کو سنبھالنے والا مل گیا ہے. اب گرامی قدرات سوچنے اور سمجھنے کی یہ بات ہے، اور میں آپ سے ملتمس ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. اتنا بلند رتبہ، اس کے بعد بھی کم و بیش 20 سال غریب نواز اپنے مرشد کی خدمت میں ساتھ ساتھ رہے. اے ماڑا جا کدے خواب بھی مرید نو نظر آ جائے نا تو انہیں کہنا اسی پیراں تو ہوتے ہو گئے.
ٹھیک ہے جی، یہ وہ مرید ہے جو پہلے دن عرش لو قلم سارا کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد کی خدمت کرتے ہیں. آپ کا بستر، وضو کا برتن اور آگ جلانے والی انگیٹھی سر پہ رکھی ہوئی ہے. کس نے؟ حضور غریب نواز نے. اور کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اپنے مرشد کے. اب یہ لفظ سنیے گا، سلطان الہند فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی ہم نے کبھی اپنے مرشد کی خدمت میں کمی نہیں کی. ایک لمحہ، سفر ہو یا حضر، رات ہو یا دن، یہ فقیر کبھی اپنے پیر کی خدمت سے کنارہ کش نہیں ہوا. اور فرمایا مرشد نے راضی ہو کر، حضرت آپ کی نظر ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے مرشد نے راضی ہو کر مجھے وہ نعمت بخشی جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے. وہ نعمت بخشی. اور دیکھ لیں آج بھی کفرستان ہند کے اندر خواجہ کا روزہ جگمگا رہا ہے. نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی خواجہ کی چوکھٹ پہ سلامی دے رہے ہیں، مزار پہ چادریں چڑھا رہے ہیں. یہ ہے سلطان الہند، یہ ہے سلطانی کہ دنیا سے بھی چلے جائیں حکومت نہیں جاتی. اور وائسرائے ہند نے جب اس پورے بر صغیر پر انگریز کا راج تھا، وائسرائے ہند سلطان الہند کی چوکھٹ پر حاضر ہوا اور غریب نواز کے روزے پر سارا کچھ دیکھ کر اس نے ایک بڑی شاندار بات کہی. اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میں نے ہندوستان میں ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پہ راج کرتی ہے، اور وہ قبر خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری کی خبر ہے. اللہ، آپ غور کر رہے ہیں، یہ غیر دیکھ کر کہہ رہے ہیں میرے مرشد نے مجھے وہ نعمت بخشی جس کی انتہا کوئی نہیں.